السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، جیسے ابھی آپ کی کتاب آئی ہے زندگی میں توازن سے ریلیٹڈ، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بینگ اے پروفیشنل اور بینگ اے مدر ایز ویل، کہ ہم جیسی خواتین جن کے بچے بھی ہیں اور انہوں نے جاب بھی کرنی ہے، ان کو اپنی زندگی میں اور رشتوں میں توازن کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟ آپ کیا ہمیں گائیڈ لائنس دیتے ہیں؟ اسی گائیڈ لائن کے لیے تو کتاب لکھی ہے کہ وہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں گائیڈ لائن مل جائے گی. لیکن بہرحال دیکھو بات یہ ہے کہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹائم مینجمنٹ. جی سر. مجھے نا یہ بڑا مزہ کا خیز لفظ لگتا ہے. ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کو آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ ٹائم نے تو گزر جانا ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہ کریں نا، ایسے کچھ بھی نہ کریں تو ٹائم گزر جائے گا. ایکسرسائز کرنے لگ جائیں تب بھی ٹائم گزرنے لگ جائے گا. قرآن پڑھنے لگ جائیں تب بھی ٹائم گزر جائے گا. اچھا، جا کے کسی سے لڑنے لگ جائیں پھر بھی ٹائم گزر جائے گا. تو ٹائم تو گزر جائے گا. تو ٹائم کو کیا مینیج کرنا ہے آپ نے؟ ٹائم تو اپنے آپ کو خود ہی مینیج کر رہا ہے. ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. جی سر. ٹائم مینجمنٹ کی بجائے لفظ یوز کرنا چاہیے سیلف مینجمنٹ. تو لہٰذا جس چیز میں بھی آپ نے بیلنس رکھنا ہے نا، تو آپ یاد رکھیں کہ ہیں تو آپ کے پاس 24 گھنٹے. بالکل سر. اسی 24 گھنٹے کے اندر ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کتنا وقت اپنے بچوں کو دینا ہے، کتنا اپنی جاب کو دینا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا میری سوشل ایکٹیویٹی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کتنا میں نے جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، کتنا میں نے کتاب پڑھنی ہے، کتنا میں نے کچھ عبادات میں وقت نکالنا ہے. تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو اس سلسلے میں سمپل سی بات ہے کہ ایک لسٹ بنائیں پرائیورٹی کی، کہ آپ کی زندگی میں نمبر 1 پرائیورٹی کیا ہے آپ کی، نمبر 2 پرائیورٹی کیا ہے، نمبر 3 کیا ہے، اور لسٹ کے حساب سے 24 گھنٹے کو اس میں سے تقسیم کر لیں. دیکھیں نا، اور وہ کیا اچھا کبھی کبھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. تو میں نے وہ جو کتاب ہے زندگی کا میزان، اس میں یہی بتایا ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ 4 ایریاز ہیں، ان چاروں ایریاز کے لیے مناسب وقت کی آپ کو ضرورت ہے. ایک ایریا ہے جو کہ آپ کی فزیکیلٹی ہے، تو آپ کو اپنی ہیلتھ کے لیے وقت گزارنا چاہیے، کچھ ٹائم دینا چاہیے. یعنی کم از کم یہ ہے کہ آپ نیند پوری کریں، وقت پہ اٹھیں، وقت پہ سوئیں. نمبر 2، آپ روزانہ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کے لیے وقت نکالیں. دیکھیں 24 گھنٹے میں سے اگر آپ اپنے لیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا، اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ کا جو ڈائٹ ہے کہ کھانا آپ نے کیا ہے اس کی طرف توجہ دیں. اچھا، اب یہ چیزیں جو ہے ان کا حساب رکھنا ہے آپ نے. تو اگر آپ یہ چیزیں رکھیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. جب آپ کی صحت ٹھیک رہے گی تو آپ باقی چیزوں پر بیلنس رکھ سکیں گے. دوسرا آپ کا انٹلیکٹ ہے. انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہانت کو بڑھانے کے لیے کیا ان پٹ لے رہے ہیں. مثلاً کن لوگوں سے ملتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، ذکر کیا کرتے ہیں، ہم نارملی ہماری گفتگویں کیا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنے لیے ایک پرائیورٹی سیٹ کریں کہ بھئی اتنا وقت میں نے اس کے لیے نکالنا ہے. تیسرا ہماری ایموشنلٹی ہے، یعنی جس کا تعلق ہمارے جذبات سے اور ہمارے رشتوں کو سنبھالنے سے ہے. تو فرض کریں اگر آپ کے بچے 5 سال سے کم ہیں تو پھر آپ کو اس سے یعنی بہت زیادہ وقت نکالنا چاہیے. پھر آپ باقی چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں. اگر بچے اس سے بڑے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. 5 سال کے کم عمر کے بچے کو تو فل ٹائم ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کے لیے ایک اپنی پرائیورٹی بنا لیں. اور چوتھا جو ہے نا کام، وہ ہے ہماری اسپرٹ یعنی روح. اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تینوں کے تینوں کام اگر ہم صحیح نیت سے ود پرپز کر رہے ہیں تو ہماری اسپرچولیٹی خود ہی ہائی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ایک تو نا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 1 منٹ آپ رکیے گا، ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندگی میں بیلنس سے مراد کیا ہے. زندگی میں بیلنس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چاروں شعبے ہیں، ان چاروں شعبوں کے اندر ہم خوش ہوں. سینس آف ویل بینگ. دیکھیں ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں یار اللہ کا بڑا شکر ہے بڑے پیسے ہیں میرے پاس، بڑے پیسے ہیں، لیکن کیا سینس آف ویل بینگ ہے آپ کو؟ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ سے کم پیسوں والا ہو مگر اس کے اندر سینس آف ویل بینگ ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ جوائے فل ہیں، اگر آپ کے اندر سینس آف ویل بینگ ہے اور اپنے ساتھ بھی آپ ہارمنی میں ہیں، آپ کے جو باہر کی دنیا ہے اس کے ساتھ بھی آپ ہارمنی میں ہیں، آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں، آپ کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ماما بہت بہت اچھی ہیں ماما، آپ کے کولیگز، آپ کے پیشنٹس، یہ سارے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایموشنل ریلیشن شپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بھی مجھ سے خوش ہے کہ نہیں. مطلب میں ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہا کہ مجھ سے وہ ناراض ہوگا. تو بس اس کا نام بیلنس ان لائف ہے. تو سر، یہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ بی جوائے فل، کہ ہم جو خود ہیں اپنی ذات میں خوش رہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فیمیلس میں ہماری سوسائٹل پریشر اس طرح سے زیادہ ہے کہ اگر کوئی ماں کام کرتی ہے تو اس کے اور رشتے اور ارد گرد کے لوگ
ناٹ ہز ہسبینڈ کہ اگر وہ خوش ہے یا وہ سپورٹنگ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بچے اگنور کر رہی ہے، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے، یہ کیسی ماں ہے. اینڈ دین سے جب پروفیشنلی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پیشنٹ، ہمارے کولیگس تک، ہماری سوسائٹی یہ سوچتی ہے کہ یہ عورت ہے، اس کو تو کیا ہی آتا ہو. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز اب چینج ہو رہی ہے تھوڑا سا. یعنی جب میں بہت چھوٹا تھا تو شاید یہ بہت زیادہ تھی، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کی کمپیٹنسی اور آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مطلب اگر آپ فرض کریں جیسے آپ ہیں، مطلب ہمیں مطلب اب آپ کے سامنے تو کسی کی تعریف اتنی نہیں کرنی چاہیے، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ، آپ کی کیلیبر ایز اے فزیشین کیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے بارے میں کسی نے نہیں کہ آج تک یہ کہا کہ یہ تو عورت ہے، ان کی پتہ ہوئے گا، ایسا بالکل کچھ نہیں کہا. اسی طریقے سے اب جہاز چلانے والی عورت ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا پتہ کرو پائلٹ جہاز ہے، بھائی میں نہیں بیٹھتا اس جہاز کے اوپر. مطلب ہے اب لوگوں کو، ایک دفعہ میں ایک فلائٹ پر آیا تھا تو اس زمانے میں یہ لوکل چلتی تھیں بھاولپور میں، تو اس میں فلائٹ ذرا لڑکیاں تھیں اندر، جو ایئر ہوسٹس بھی لڑکے بھی ہوتے ہیں اسٹوورڈ، لیکن وہ لڑکیاں تھیں، اور پائلٹ اور کو پائلٹ وہ بھی دونوں خواتین تھیں. تو بڑا مجھے اچھا لگا، بڑی مطلب شی واز ویری، وہ بیچ میں وہ اٹھ کے آئی بھی باہر، تو مطلب شی واز ویری لکنگ ویری ایلیگنٹ اینڈ شی واز لکنگ ویری گریسفل. تو اس طریقے سے یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر ہم بیلنس رکھیں گے، ہاں جی 2 منٹ بیٹا ذرا، ہم گھر کے اندر ان کو، ہر مریض کو کہیں کہ ابھی 2 منٹ میں فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اگر ہم اس میں بیلنس رکھیں گے تو اپنے آپ کو ثابت کریں گے. دیکھیں نا، اگر یہ شکایت آپ کو آپ کی ساس سے ہے تو اگر آپ ان کے حقوق کو پورا کرتی ہیں تو یہ شکایت ان کو نہیں ہوگی، بلکہ شی ول فیل پراؤڈ آف یو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات نا ہم اس کو اردو میں لوبی ہو جاتے ہیں. لوبی کا مطلب یہ کہ جیسے فنا فی الپروفیشن ہی ہو گئے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے. تو کمائی جا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں، کمائی جا رہے ہیں بغیر وداؤٹ اینی ریزن کے، اور پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ بیلنس خراب ہو رہا ہے، یا ایک کام پہ پڑے گئے اور باقی چیزیں خراب ہو گئی ہیں. تو یہ بات ہے. ہاں تو لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کتاب پڑھیں وہ. ہاں جی، وہ کتاب پڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے نا، جو prof.dr.javed.com، اس کا میں لنک بھی دے دیتا ہوں. اس کے اندر ہماری اور بھی سروسز اویلیبل ہیں، 1-to-1 میٹنگ کی سروس بھی اویلیبل ہے، ہمارے کورسز بھی اویلیبل ہیں، اور بکس بھی اویلیبل ہیں. تھینک یو. بھائی یہ ڈاکٹر ندا ہیں، یہ فزیشین ہیں اور بہت کمپیٹنٹ فزیشین ہے.